أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين والقاسم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على إمام المشايخ والمغارب مولانا مولوي القرآن أبو الحسين ابن أبي طالب صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل سيدنا الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه في بيت الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سب سے پہلے تو دعا کے ہاتھ بلند کیجیے سلام کریے پروردگار عالم دعا ہوگی کہ پانے والے شہزادی کونین کے لال کے صدقے میں ہماری مرادوں کو بندہ پروردگار عالم شہزادی لال کے صدقے میں ہماری قربان کو قبولیت شرف الہی عطا فرما اس قربان کا مقصد بس یہی ہے کہ جس کے دل میں معرفت ہے اسے دعوت فکر دی جائے ان کی اجاگر کی جائے معرفت کو اور جو انکار کر رہے ہیں ان کو امام زمانہ کی معرفت کی طرف رجوع کرے اور ایسا ساتھ ساتھ الہیہ میں ترتیب رہے گا کیونکہ بہت سے مومنات ہیں شاید میرے ذہن میں بھی نام نہیں ہے اتنے مومنات ہیں یہاں سے لے کر الحمدللہ پوری انڈیا سے یو ایس اے سے وہاں تک بھی انہوں نے بھی مجھ سے کہا ہے کہ میں ممبر سے باضابطہ ہوں کہ نام لے کر دعا کروں تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کی اس عنوان سے ہم کو بہت کچھ ملا ہے اس معرفت کے عنوان سے تو آپ کوشش کریں کہ ہمارا نام لے کر دعا کریں تو جن کی مجھے نام یاد آئے اور آپ میں سے بہت سارے مومنات نے بھی مجھے دعا کی جائے تو نام بتاتے جائیے تاکہ میں آپ کو کہتی جاؤں سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ جو سکینہ ہے ہماری خواہر ہے خدا سے کرے ان کے آنے کو قبول فرما جو بھی مشکلیں ہیں ان کی مشکلوں کو ٹال دیں اور جلد سے جلد ان کی گود میں شہزاد کونین کے لال کے صدقے میں گودی کو آباد فرما اور میری بہن یہاں امید سے آئی ہے کہ ان کا جوڑا جو وہ ڈھونڈ رہی ہے جلد سے جلد شہزاد قاسم جناب کبریٰ کی اور اب جب مولا کائنات جناب فاطمہ کے جوڑے کے صدقے میں ان کو جلد سے جلد ان کا جوڑا عطا فرما اور مریم آنٹی جو مراد ہے جو مجھ سے کہا ہے اور یو ایس اے میں ان کا فرزند رہتا ہے ان کے لیے بھی دعا گو کے پانے والے اس معرفت امام زمانہ کی عنوان کے صدقے میں مریم آنٹی کی حاجتوں کو بندہ اور جتنے بھی ہم رضا زہرا بیٹھے اور جو مومنات نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے افشا بہن نے کہا ہے روبینہ باجی نے ان کے گھر کے لیے کہا ہے اور وسیم آنٹی نے کہا ہے ساری بہنوں کی جتنی بھی دلی مرادیں ہیں معرفت امام زمانہ کے عنوان بے شک امام زمانہ آپ نے ہمیں مسلسل 2 سال سے ہماری حاجتوں کو بتایا ہے اس عنوان کے صدقے میں اور خواہش کرتے ہیں آرزو مند ہے عقیدت مند ہے امیدوار ہے کہ دوبارہ سے یہ عنوان کا آغاز ہو رہا ہے تیسرے سال کا آغاز ہو رہا ہے اس نے امام زمانہ اس نے اہل بیت علیہ السلام کے صدقے سے تو چاہتے تمام رضا زہرا تمام معرفت امام زمانہ کے گروپ ممبرز کی جانب سے دعا ہو کہ اس عنوان کے صدقے میں تمام معرفت امام زمانہ کے گروپ ممبرز کی دلی مرادوں کو بندہ آنے کو قبول فرما جو دلی حاجات ہیں اور ہاں ثانیہ بہن جو بہت دور سے آئی تھی اس بارش کی وجہ سے وہ واپس ہو گئی ان کی بھی جو امید ہے کہ وہ اپنی گود کو آباد کرنے کے لیے بڑی نیت سے آ رہی تھی بارش کی وجہ سے چلے گئی میں چاہتی ہوں وہ دیکھ رہی آن لائن چاہتی ہوں کہ علیہ السلام کا جھولا ہے اس عنوان کے صدقے میں اور باب الحوائج کے صدقے میں ان کی جلد سے جلد گود آباد و شاد ہو جائے محمد وآل محمد آپ تمام کی شکر گزار ہوں کہ آپ تمام باوجود اس موسم کے اور بہت سے لوگ آنے والے تھے نہیں آئے کوئی بات نہیں انشاءاللہ اگلے میں اور جو یہاں پہ رضا زہرا موجود ہوئی ہے میں آپ تمام کی شکر گزار ہوں صرف آج کے عنوان کے لیے نہیں بلکہ وہ چہرے جو مسلسل 2 سال قبل ہم نے عنوان کا آغاز کیا تھا پہلے عنوان سے مجھے وہ چہرے آج بھی نظر آ رہے ہیں بے شک یہ گواہی ہے یہ دلیل ہے اس عنوان کا صدقہ ہے امام زمانہ کی معرفت آپ کے قلب میں اجاگر ہو چکی ہے آپ کے قلب میں امام زمانہ کی محبت پرنور ہو چکی ہے اور آپ کو امام زمانہ کے اس عنوان کے صدقے میں آپ کو بہت کچھ ملا ہے اسی لیے آپ دوبارہ سے اس پر شہزاد پر اس ذکر میں شامل ہوئے ہیں امید لے کر کہ اور زیادہ سے زیادہ ہم امام کے قریب ہو جائیں جتنا ہو سکے امام کے قریب ہو جائے کیونکہ مقصد اس عنوان ہمارا یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ امام زمانہ کی معرفت کو حاصل کریں اور امام زمانہ کے قریب ہو جائے ایک بار محمد والے محمد
آج کے عنوان میں تو میرا دل تھا، میں نے کتابیں بھی اٹھا کر رکھی تھی، لیکن موسم کے حال کو دیکھتے اسے اسی مقام پر رکھا ہوں. بس چاہتی ہوں کہ جو نئے چہرے ہیں، جو نئے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، جو جڑے ہیں اور جو مجھے آن لائن لائیو بھی دیکھ رہے ہیں، بہت سے نئے چہرے، نئے مومنات جو جڑنا چاہتے تھے، ان کے لیے بس چاہتی ہوں کہ یہاں سے اوپر سے جو کچھ ہم نے گزشتہ 2 سال سے امام زمانہ کے عنوان سے حاصل کیا ہے، جو معرفت ہم نے حاصل کیے، اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالتے چلے، کیونکہ جو نئے مومنات آئے ہیں انہیں بھی اندازہ ہو جائے کہ ہم نے کہاں تک امام کی معرفت کو حاصل کیا، جو کہ ہم پر واجب ہے، لازم ہے اور جس کا حق ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑی سی بڑی تیزی سے روشنی ڈالتے ہوئے آگے بڑھوں. اسی لیے روشنی ڈال رہی ہوں کیونکہ جو آئے ہیں بڑی امید کے ساتھ امام کی معرفت کو اور اپنی دعاؤں کو لے کر، چاہتی ہوں کہ وہ پیچھے نہ رہ جائیں، وہ بھی اس معرفت کے سفر میں ہمارے ساتھ، ہمارے ہمراہ اس معرفت کے سفر میں ہم سفر ہو جائیں. تو اجازت ہے پڑھے محمد والا گزشتہ 2 سال سے ہم نے قرآن مجید کی کئی صورتیں، آیتوں سے اور ائمہ علیہ السلام کی حدیثوں سے امام زمانہ کی معرفت کو حاصل کیا ہے. جہاں جہاں امام زمانہ کا ذکر ہوا ہے، کہیں پر اشارتاً خدا کریم نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، تو کہیں پر بظاہر ہو کر بیان کیا ہے. یعنی خداوند کریم چاہتا ہے کہ امام، یعنی وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کرو. جیسے کہ رسول اللہ کی حدیث میں نے گزشتہ 2 سال پہلے اور ہر عنوان میں بھی اس پر روشنی ڈالتی ہوں کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ کیا فرماتے ہیں من مادا یعنی امام زمانے مادا بدت جائے گا. کیا فرماتے ہیں امام زمانہ کے متعلق؟ کیا فرماتے ہیں رسول اللہ کہ ہر مومن پر واجب ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرے، ورنہ اگر اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ جاہلیت کی موت ہوگی. جاہلیت کی موت. لیکن یہ جملہ میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا اور یہ حدیث بڑی آسانی سے ہم لیتے ہیں. جو نئے چہرے ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، تو جو آ رہے ہیں وہ بہتر چاہتے ہیں. یہ حدیث بالکل ہمیں اشارہ بظاہر یہ بتاتی ہے کہ ہم پر واجب اور لازم ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کریں تاکہ ہم جاہلیت کی دور سے، جاہلیت کی موت سے بچیں. دیکھیے امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنے سے دنیا بھی سنبھلتی اور آخرت بھی سنبھلتی ہے. ایک بہت بڑے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا یا یہ وہ ذکر ہے اصل ان کا ذکر. دیکھیے معرفت آپ کے کب تک پہنچے، کیونکہ 2 سال مسلسل آپ آ رہے ہیں، آپ کے چہروں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کس آسانی سے، آپ کے چہرے جو پرنور چہرے ہیں، آپ کا یہاں آنا بتا رہا ہے کہ کس طرح سے، کس حد تک آپ نے معرفت کو حاصل کیا، جو کہ حق ہے ہمارا. اور امام نظر محترم میں نے ایام میں بھی بتایا، امام زمانہ ہی نہیں بلکہ اہل بیت کی معرفت، دراصل ان کی معرفت جب ہمیں حاصل ہوتی ہے، جب ہمارے قلب میں ان کی معرفت اجاگر ہوتی ہے تو دراصل معرفت کمال تک پہنچتی ہے. سمجھ رہے نا؟ معرفت کمال تک پہنچتی ہے. اور دراصل معرفت کمال کیا ہے؟ معرفت امام زمانہ ہے، اور معرفت امام زمانہ ہی معرفت الہیہ ہے. علی مولا علی مولا میزان کے تولا علی مولا علی مولا نبی بولے خدا بولا علی مولا علی مولا ملک بولی بشر بولا علی مولا علی مولا وہی آئی حکم آیا علی مولا علی مولا ہے دریا یا محمدی یا ہم نے گزشتہ 2 سال سے تقریباً آپ ہی جانے گئے ممبر سے جہاں جہاں جب ہمارا عنوان ہوا تقریباً قرآن مجید سے 8 سے 10 سورتوں کی آیتوں سے میں نے امام زمانہ کی معرفت کو آپ تک پہنچایا. تو چاہتی کہ کچھ آیتوں کچھ صورتوں سے آپ کو روشنی دیتے ہوئے آگے بڑھوں. جیسے کہ میں نے کہا کہ جو نئے چہرے انہیں بھی ہم سفر بنا رہے ہیں اس معرفت کے سفر میں. جیسے کہ ہم نے گزشتہ سال
حضرت شعیب پیغمبر سے معرفت کو حاصل کیا، جہاں پر سورہ ہود میں پیغمبر شعیب کیا بتا رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، اپنے قوم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ، اب جملوں میں ادا کرنے لگے ہیں، تمیز گفتگو نہیں ہو، تاکہ آپ کو تھوڑا سا روایت بھی ہو جائے اور پھر معرفت بھی آپ کو حاصل ہوتی رہے۔ حضرت شعیب پیغمبر سورہ ہود میں فرما رہے ہیں، اپنی قوم کے لوگوں سے فرما رہے ہیں بقیت اللہ، تو کیا فرما رہے، اے ایمان والو، اے مومنو، بقیہ تمہارا بہتر، بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں عربی میں نے پڑھانا چاہتی تھی لیکن وقت نہیں، اس لیے آپ کو ترجمانی پیش کریں گے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں عربی فارسی جو زبان ہوتی ہے پڑھتی ہوں، آپ تک پہنچاتی ہوں بارہ کو۔ حضرت شعیب کا پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب مجھے بتائیں بقیہ سے مراد کیا ہے، ہم سے بہتر کون جانتا ہے کہ بقیہ سے مراد کیا ہے؟ بقیہ سے مراد ہمارا وقت کا امام زمانہ بقیت اللہ ہے۔ ضرور پڑھے بڑی تیزی سے گزر رہی۔ اسی طرح سے ہم نے سورہ زمر کی آیت کی تلاوت کی جہاں پر خداوند کریم کیا فرما رہا ہے، وہ عرش دل ارزو بنور ربہ، خداوند کریم امام زمانہ کے متعلق فرما رہا ہے، ان کی معرفت کے متعلق فرما رہا ہے۔ سورہ زمر کی آیت ہے، فرما رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ العظمت اللہ العظمت اللہ یوسف، کیا خیال کرتا، زمین اپنے رب کے نور سے۔ دیکھیے جب یہ حدیث یہ آیت چاہنے والوں تک پہنچی، چاہنے والے چلے امام کی بارگاہ میں، امام کی خدمت میں، ساری تبلیغ گفتگو میں گزشتہ ساتھی بس جو نئے چہرے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ان کے لیے پڑھنے لگی ہوں۔ جب یہ آیت تک پہنچی تو چلے امام کی بارگاہ میں، پوچھنے لگے کہ رب، زمین کا رب کون ہے؟ تو دیکھیے ائمہ معصومین نے کیا ہمیں کس طرح سے ہدایت کی ہے۔ بے شک یہ ہدایت کا چراغ ہے، بے شک یہ نجات ہے۔ اس میں آپ سوار ہو جائے تو نجات ہی نجات پائیں گے، اس میں سوار ہو جائے تو جنت ہی جنت ملے گی، اس میں سوار ہو جائے تو آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ زمین کا رب، ائمہ فرماتے زمین کے رب سے مراد امام اللہ۔ جب وہ ظہور کرے گا تو یہ جو زمین نظر آ رہی ہے نا، خاموش زمین، یہی زمین رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ یہ ظہور مہدی ہے۔ سمجھائے کیا ہے امام زمانہ کو، ہم ہمارے بڑے بزرگ ہو یا ہم ہو یا ہمارے آنے والی نسلوں کو، ہم نے بس اتنا ہی سوچ رکھا ہے کہ پردے غیب میں ہمارا امام، لیکن پردے غیب میں تو ہے، لیکن خود امام کا جملہ ہے، میں تمہارے شہر سے زیادہ کروں۔ اب آگے بڑھتے ہوئے جہاں پر بڑی پسندیدہ آیت ہے سورہ برات کی آیت ہے، جو مسلسل میں عنوان کی کوشش کرتی ہوں، جہاں مجھے موقع ملا عنوان کا ذکر کرنے کا، یہاں تک کہ چھوٹی کربلا میں بھی میں نے اس آیت کا ذکر کیا ہے، وہ بھی وہاں کے مومنات سن رہے، وہاں کی جو مومنات بڑے پیارے، بڑے معرفت والے، بیان والے، یقین جانے جب میں نے ذکر کیا تو اس طرح سے آپ ہی کی طرح ہمت افزائی کرنے لگے، معرفت کو اپنی زبان سے اظہار کرنے لگے، کوئی درود پڑھنے لگا، کوئی نعرہ لگانے لگا، یقین جانے اتنا محبوب لگا۔ سورہ برات کیا ہے، جہاں پر خداوند کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے صادقین والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیے میں ترجمہ بھی پیش کر کے میں نے گزشتہ 2 سال سے اسے عربی میں پیش کیا ہے، کیا فرما رہے ہیں، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب صادقین سے مراد اس کے رسول دور میں رسول اللہ صادقین، اب رسول اللہ کے بعد مولا کائنات صادقین۔ اب یہ سلسلہ بڑی تیزی سے جا رہی ہو، کوشش کریں کہ جملے کے ساتھ ساتھ رہے، جملہ ضائع نہ ہو جائے۔ رسول اللہ کے بعد مولا متقیان صادقین، مولا متقیان کے بعد سلسلہ جاری اور ساری رہا امام حسن عسکری کا۔ درود پڑھے محمد امام حسن عسکری کے بعد جب یہ آئے، جب ہم نے قرآن کو اٹھایا، جب یہ آیت ہم نے پڑھی تو ہم پر واجب ہو گیا کہ اس صادقین کو تلاش کرو اور اس کے ساتھ ہو جائے۔ اب بتائیں اس صادقین کو جس کے وجہ میں ہم ہیں، جس کی حجت میں ہم جی رہے، وہی ہمارا
یاد رکھے وہی ہمارا آخر الزمان امام مہدی یوسف زہرا ہے. علی مولا علی مولا ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا نبی بولے خدا بولا علی مولا علی مولا فلک بولی بشر بولا علی مولا علی مولا ارے حیدری یا علی یا علی محمدی یا علی عالمی یا علی مجدنی یا علی دیکھیے ہم نے امام زمانہ کو کہاں تک رکھا کہ بھائی وہ پردے غیبت میں ہے وہ غیبت کبریٰ میں ہے لیکن دیکھیے کہاں کہاں خدا نے کریم سے زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد کیا شان مہدی تو خدا اپنی حجت کا ذکر اپنی کتاب میں کر رہا ہے. کیا شان مہدی ہے کہ تمام انبیاء جس کا ذکر کر رہے ہیں جس کے آنے کا ذکر کر رہے ہیں جس کے ظہور کا ذکر کر رہے ہیں ان کی معرفت کا ذکر کر رہے ہیں آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر امام حسن عسکری تک سب نے امام کا ذکر کیا لیکن ہم ہیں کہ غفلت میں جی رہے ہیں ہم ہیں کہ غافل ہیں ہم نے امام کو بس پردے غیبت تک رکھا ایسا نہیں ہے. اب آپ کہیں گے ہم تو امام کو ایسا نہیں سوچتے ہم تو امام کو اپنے ساتھ رکھتے لیکن ہم تو امام پر عقیدہ رکھتے لیکن دیکھیے صرف عقیدہ رکھنا کافی نہیں ہے عقیدے کے ساتھ ساتھ امام کو جاننا امام کی معرفت کو حاصل کرنا بہت ساری چیزیں کرنا ضروری ہے جو امام کو پسند ہے جو امام چاہتے ہیں. ہر عمل میں تھوڑی سوچنا مولا کیا اس عمل سے بات ہے ہر عمل سے سوچے کہ یہ کام کرنے سے میرا مولا راضی ہوگا خوش ہوگا. ہم دیکھیں کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم استخارہ کرا لیتے ہیں ایسا نہیں کہ نہ کرائے لیکن دیکھیں استخارہ بھی کرائے لیکن اپنے ضروری کو ایک بار جھوڑ کر سوچے کیا یہ میرے عمل سے یہ میرے کام سے میرا مولا خوش ہوگا راضی ہوگا. جب آپ کا زمین گواہ دے گا یعنی وہ زمین نہیں بلکہ جو آپ کے قلب میں امام کے لیے جو معرفت پوشیدہ وہ اجاگر ہو کر آپ کو جواب دے گی. وہ کب جواب دے گی جب آپ ایسے عنوان میں آئیں گے جب آپ معرفت کو حاصل کریں گے جب آپ معرفت کو جانیں گے تب آپ کو بھی صلاحیت آئے گی ہدایت ملے گی. اور ادھر محبت یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گی معرفت حاصل کرنا صرف اتنا ہی کافی نہیں یہ وہ ہمارا وقت کا امام چاہتا ہے جب میرے مولا نے جس سے ملاقات کی انہوں نے باضابطہ ہر ملنے والے سے ہر ملاقات کرنے والے شخص سے بتایا کہ ہماری معرفت کو جب حاصل کر لو تو خاموش نہ رہے اس پیغام کو اس معرفت کو آگے تک پہنچاؤ کیونکہ معرفت کا نام صرف حاصل کرنا نہیں بلکہ پہنچانا. ضرور پڑے محمد سے بہت سی صورتوں سے ہم نے معرفت امام زمانہ کو حاصل کیا جیسا کہ گزشتہ 2 سال سے میں نے آپ کو بتایا ہے جو نئے چہرے ہیں ان سے مخاطب ہوتے ہم نے میں نے ممبر سے باضابطہ آپ کو بتایا ہے کہ کب امام مہدی کا ظہور یاد ہے نا یاد آ رہا میں نے بتایا تھا کہ کب مولا کا ظہور ہوگا کہاں پر ہوگا کیسے ہوگا اور آثار قیامت کیا ہے آثار ظہور مہدی کیا ہے اور ظہور سے 6 ماہ کب کیا کچھ نہیں ہوگا یہ سب کچھ ہم نے حاصل کر لیا یہ سب کچھ میں نے حاصل کر لیا یہ ساری معرفت میں نے آپ تک پہنچائی ہے. حتیٰ کہ میں نے یہ بھی بتایا کہ جب میرا مولا مہدی خانہ کعبہ میں ظہور کرے گا تو کس طرح سے وہ خانہ کعبہ کی جانب جائے گا ہاتھوں میں کیا ہوگا لباس کیسا ہوگا آپ کا چلنا کیسا ہوگا آپ کے چہرے مبارک کا وہ کیا خوبصورت جمال ہوگا یہ ساری چیزیں میں نے آپ تک پہنچائی. بے شک میرا مولا بھی آج موجود ہے یہ آج شب جمعہ اور میں نے حدیث قصہ کی تلاوت کا دیکھیے شب جمعہ حدیث قصہ ضرور کیجیے گا کیونکہ امام زمانہ کا فرمان کہ اگر تم مجھے بلانا بھول بھی جاؤ تو میں اس گھر ضرور جاتا ہوں جہاں کہیں حدیث قصہ کی تلاوت ہے شب جمعہ. یہ ساری چیزیں میں نے آپ تک پہنچائی کہ ظہور کے بعد کیا کیا ہوگا ظہور سے پہلے کیا کیا ہوگا. سورج سے ایک شے آئے گی
وہ کون ہوگا؟ وہ شخص کون ہوگا جو سورج سے ظاہر ہوگا؟ یاد آ رہا ہوگا آپ کے ذہن میں؟ ہم نے یہاں تک معرفت کو حاصل کیا، گزشتہ 2 سال سے میں نے یہ ساری چیزیں آپ تک پہنچائی۔ کون کون امام کے لشکر میں ہوں گے، کون کون امام زمانہ امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، کون کون لوگ ہوں گے جو انصار بنیں گے، جو کمانڈر بنیں گے، کون کون ہوں گے جو امام کے ہمراہ ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اور ادھر محترم یا ایک اور جملہ کہنا چاہوں، بڑا مختصر میں نے کر دیا، ویسے بہت سارے بھی پڑھنے باقی تھے لیکن بڑا مختصر کر دیا۔ اب جب کبھی امام کے ظہور کا ہمیں ذہن میں آتا ہے اور باضابطہ ہر عمل ہر عبادت کے بعد ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ امام زمانہ دعائیں فرض پڑھتے ہیں، سلامتی امام زمانہ کی دعا پڑھتے ہیں، امام آپ کی سلامتی ہو، آپ کے جیسے جلد ضرور ہو جائے اور ہمیں اپنے انصار میں شمار کریں۔ یقین جانیے ایک جملہ کہوں، آج آپ کو ساری تقریر ایک یہ جملہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ جب بھی انصار کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں مرد حضرات آ جاتے ہیں انصار کے ساتھ، لیکن یقین جانیے وہ جو انصار آئیں گے کہاں سے آئیں گے؟ خواتین کا کیا رول ہوگا؟ دیکھیے امام زمانہ جب ظہور کریں گے، یہ معرفت ہے، اسے ہمیں جاننا ضروری ہے۔ خواتین کا کیا رول ہوگا؟ دیکھیے خواتین کا سب سے زیادہ اہم رول اگر امام کے ظہور میں ہے اور ظہور سے پہلے بھی آج بھی ہے تو سب سے زیادہ بڑا اہم رول خواتین کا رول۔ کیسے؟ جو انصار آئیں گے وہ ہماری گودیوں سے ہی تو آتے ہیں، وہ ماؤں کی گودیوں سے ہی تو پرواز چڑھیں گے نا۔ تصور کریے گا، ہم دعا تو کرتے ہیں کہ ہمیں انصار میں شمار کرے، ہمارے اولادوں کو انصار میں شمار کرے، لیکن کبھی ممکن ہوگا جب ماؤں کو معرفت حاصل ہو، جب معرفت امام زمانہ ماؤں کو حاصل ہوگی، جب مائیں امام کو سمجھے گی، جب مائیں امام کو جانے گی، پہچانے گی، تبھی وہ ایسی تربیت دے گی کہ وہ انصار بنے رہیں گی۔ درود پڑھے محمد اور ایک مثال دیتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اب بہت سے پہلے خبرات ہیں جو اسے کہتے ہیں کہ پہلے عام سی مثال دینے کی آگے گفتگو کریں، کیونکہ امام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بڑی آسان چیزیں۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بڑی سی دعا پڑھو تبھی میں راضی ہوں گا، چھوٹے چھوٹے عمل جیسے کہ ہم روزانہ زندگی میں کرتے اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں کہ دیکھو کوئی بڑا بزرگ نظر آ جائے تو سب سے پہلے کیا کیا جائے؟ سلام کیا جائے۔ ماشاء اللہ آپ کو یاد ہے، آپ نے زبان سے پڑھا۔ سب سے پہلے کیا تربیت دیتے ہیں کہ دیکھو بیٹا اگر کوئی بڑا آ جائے نظر آ جائے تو سب سے پہلے سلام کر لینا۔ سلام کیا ہے؟ دعا، سلامتی۔ اب دوسری بات، اب ہم بھی عمل کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی گزار پوچھی کے لیے چلا جائے، اگر جانا ممکن نہ ہو تو کال کر لیتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، خیریت سے کہاں ہے، کیسی طبیعت ہے، مزاج کیسا ہے، یہ ساری چیزیں پوچھ لیتے ہیں۔ اب تیسری بات ہے کہ میں دنیاوی بات کر رہی ہوں، بڑی عام بات، تاکہ آپ کو آسانی سے امام کی معرفت بھی حاصل ہو جائے اور امام کی جانب آپ ہو جائے، آپ کے قلب میں جو معرفت پوشیدہ ہے وہ اجازت ہو جائے۔ ہم سلام کی ہدایت کرتے ہیں بچوں کو، مزاج پوچھی کر لیتے ہیں، اور جو دنیائی بات ہے اگر آپ کو کچھ ہو اس بات سے اگر زحمت ہو جائے تو معاف کرنا، لیکن ضروری ہے یہ کہنا، خواہشوں کا اظہار کرتے ہے نا۔ دنیائی زندگی میں ہم خواہشوں کا اظہار کرتے ہیں کہ بھائی فلاں کے پاس دولت ہے ہمیں بھی دولت مل جائے، دیکھیے خواہشیں ہیں ضرور کریں، ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں دولت مل جائے، کسی کو اولاد کی تمنا ہے اولاد مل جائے، کسی کو شادی کی تمنا ہے شادی کی تمنا ہے، شادی کا اظہار کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو ہم کرتے ہیں، لیکن ایک جملہ کہو، کیا کبھی ہم نے اپنے آپ کو اپنی اولاد میں سکھایا کہ بیٹا وہ جو سلام کا حق رکھتا ہے سب سے پہلے اسے سلام کیا جائے، صبح کا آغاز سلام سے کرو، امام زمانہ سے حضرت محترم جو حقدار ہے جو وارث ہے اسی کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، کئی پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ جو ہم سلام کر رہے ہیں، مزاج پوچھی کر رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کا ایک مقصد ہے، اصل جو مقصد ہے وہ اصل مقصد یہی ہے، اسی لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ یہ سلام کرنے کا مقصد، یہ تربیت، یہ ہدایت اسی لیے ہے کہ جب وہ
اس کے لیے سلام. سب سے پہلا حق امام زمانہ کا کہ ہم انہیں سلام کریں. کیا ہم نے ایسا کیا ہے کہ صبح ہوتے ہی کیا ہم نے پہلے امام کو سلام کیا؟ بتائیے. جب آپ سلام کریں گے نا یقین جانیے کیوں کہہ رہے ہیں کہ جواب سلام واجب ہے، سلام واجب نہیں. اگر آپ صبح اٹھ کر سب سے پہلے امام کی جانب متوجہ ہو کر سلام کیا، کون سا سلام؟ بڑا آسان سلام، ایسا سلام جس کے آپ زبان سے نکلتے ہی فوراً میرا مولا وقت کا امام آپ کی طرف متوجہ ہو. جو کوئی چاہتا ہے کہ امام سب کچھ چھوڑ کر ہماری طرف متوجہ ہو جائے، اس کے لیے جملہ کہنے لگی السلام علیکم یا یوسف السلام فرزند زہرا. یہ نام اتنا پسند ہے مولا مہدی کو. یقین جانیے روایت میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے، کتابوں میں ملتا ہے. آپ نے ادھر زبان سے بیان کیا، آپ کی زبان مبارک سے، آپ کے لسان سے یہ جملہ نکلا السلام علیکم یا فرزند زہرا. یقین جانیے روایت میں ملتا ہے میرا مولا دنیا کی کسی بھی گوشے میں ہو، کائنات کی کسی بھی گوشے میں فوراً محمد محمد والی محمد لبیک یا علی لبیک یا علی لبیک یا فاطمہ لبیک یا فاطمہ لبیک یا حسن لبیک یا حسن لبیک یا حسن لبیک یا حسن جیسے آپ کے سلام لبیک یا حسین ارے حیدری یا ارے صدری یا ارے محمدی یا ارے شائبی یا ارے پنجتری یا ارے سلوہ بات پہنچ رہی ہے نا ہمارے پاس آپ سے بول رہے ہیں نا جا کر بہت ایسا نہیں کہ میں اسے پروا دوا جیسے ہی آپ نے سلام یقین جانے میرا مولا مہدی فوراً آپ کی طرف متوجہ اور سوچے اس شخص کو کیا حال کیا زندگی ہوگی جس پر امام کی نگاہیں طرف ہو جائے. یقین جانے ہم نے یہ موجودہ بھی دیکھا ہے اس امام کی سنتے ہوئے کیا کچھ ہم نے سلام کر کے نہیں پایا، کیا کچھ ہم نے اس امام کی معرفت سے عنوان کی سنتے میں کیا کچھ نہیں پایا. لیکن میری زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، آپ خود اس بات کی گواہ رکھتے ہیں. آپ میں سے کئی مومنات ہیں جس نے کیا کچھ نہیں پایا ہے اسی عنوان کی سنتے ہوئے، اسی معرفت امام زمانہ کی سنتے ہوئے. یقین چاہیے ایک سلام کے اور جیسے کہ میں نے خواہش کا اظہار کیا. یقین چاہیے ہم دنیائی خواہشیں تو کرتے ہیں، کیا آپ نے کبھی یہ خواہش کی کہ میرا مولا کہاں کس حال میں ہوگا؟ کیا آپ نے کبھی یہ خواہش کی کہ ہم کاش میری ملاقات امام سے ہو جائے؟ جب یہ بات آتی ہے تو بہت ساری میری خواہشات کہتی ہیں کہ ذاکرہ ہم کہاں امام کہاں. یقین جانے یہ جملہ میرے دل کو بہت ٹھیس پہنچا تھا. ہم کہاں امام کہاں. جب آپ نے یہ کہہ دیا تو یقین جانے آپ نے خود اپنے اور امام کے درمیان میں دیوار کو کھڑا کر دیا، کیونکہ یہ آپ کا عقیدہ ہے، یہ آپ کی معرفت کا بیان ہے. ورنہ امام نے کیا فرما رہے ہیں؟ امام نے شرط نہیں رکھی کہ کوئی اگر مستعد ہوگا تو ہی میں اس سے ملاقات کروں گا. کہیں پر آپ کو ملتا ہے کہ امام نے فرمایا ہے، امام کی روایت ہے کہ بھائی کوئی عالم یا عالمہ ہوگی تو ہی میں اس سے ملوں گا، کوئی متقی ہوگا تو ہی میں اس سے ملوں گا. امام فرماتے ہیں کہ جس کے قلب میں ہماری معرفت ہے، جس کے قلب میں ہمارے خلوص ہوگا، اسے ہم تک آنے کی بھی ضرورت ہے، میں خود چل کر اس تک پہنچ جاؤں. کریے بیت کا وارث ایسا ہوگا. بہت سی خواہشات ہم کہاں امام تھا. لیکن بے شک ایک جملہ اور کہہ دوں، یہ جو عنوان ہو رہا ہے مسلسل 2 سال سے آج تیسرے سال کا آغاز ہوا ہے. بہت سی خواہشات یہ کہتی کہ ذاکرہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی عنوان ہو رہا ہے. یہ جملہ اور میں نے ابھی جو جملہ تھا اسے صحیح ہے، ہم کہاں امام کہاں. یہ امام نے نہیں طے کیا، آپ کا خلوص طے کرتا ہے، آپ کا عقیدہ طے کرتا ہے کہ آپ کا عقیدہ کس معیار کا ہے کہ امام آپ سے ملاقات کرے. اور دوسری بات جو خواہش مجھ سے کہتی کہ ذاکرہ ہم بھی عنوان کرانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے. میں ان سے کہنا چاہوں گی کہیں پر امام نے یہ نہیں کہا کہ بڑا سا بڑا اہتمام
بے شک آپ کو خدا کریم نے دیا ہو تو کھلائے پکڑے کاٹے جو آپ سے ہو سکے کرے، لیکن اگر نہ ہو تو پانی پلا، لیکن ایمان کا ذکر ضرور ہو، ایمان کا ذکر ضرور ہو، تبر کا اہتمام سوچ کر پیچھے نہ ہو جائے۔ اگر آپ سے نہ ہو کہ کہیں تعاون کر دے، کہیں پر ملا دے، جو آپ سے بن سکے، لیکن ایمان کا ذکر ضرور کریں، کیونکہ یہ ہمارے وقت کے امام ہیں جو ہو کر شہر سے آپ قریب آپ کو امام دیکھ رہے، ہر لمحہ میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ امام فرماتے ہر لمحہ میری جان خود پر بچی، کیونکہ آج شب جمعہ یقین جانیے آج میرا مولا لہو رو رہا ہے، باوجود اس کے جب آپ آج ہی کی رو رہا ہے شب جمعہ، آج آپ کے اعمال نامے ایسے مولا مہدی کے آگے آتے ہیں، میرا مولا لہو رو رہا ہے۔ ایک جملہ کو یہ سانسیں، یہ عزت، یہ ساری آبوشن جو ملا میرے مولا ایک دعا جیسے یہ اعمال آتا ہے نا، میرا مولا لہو رو کر کہتا ہے، بارگاہ الہی کی طرف جا کر کہتا ہے، باوجود گناہگار، باوجود کہ ہم نے انہیں بھلا دیا، وہ میرا مولا مہدی کہتا ہے کہ پالنے والے میں مغفرت عطا فرما، یہ انہیں ہدایت عطا فرما، پالنے والے یہ میرے عاشق ہیں، میرے جن پر رونے والے ہیں۔ باوجود آپ نے بھول رکھا ہے، باوجود آپ نے امام کو کہیں بہت دور چھوڑ رکھا ہے، لیکن میرے مولا کی شفقت کو دیکھیے، میرے مولا کی قریبی کو دیکھیے، آج ہی کی رات میرا مولا آپ کا نظر کرم بنا ہے، آنے والے سارے ہفتے کے لیے آپ کی حفاظت دے رہا ہے، آپ کی ضمانت دے رہا ہے میرے مولا۔ یقین جانے میں نے کہا کبھی امام کے لیے پیچھے نہ ہٹنا، جو آپ سے ہو سکے کرے گا، جہاں ہو سکے تعاون کرے گا، امام کے ذکر کو جاری و ساری رکھے گا۔ اور ادھر وقت جیسے میں نے کہا نا کہ کہاں امام کہاں ہم، کیسے ہماری ملاقات ہو سکتی ہے، اور میں نے آغاز میں کہا نا خواتین کا بہت بڑا اہم ہے رول اس میں۔ ایک واقعہ تاکہ آپ کے قلب جو معرفت چھپی ہوئی ہے اسے اجاگر کرنے کی روایت کریں، اور بہت پرانا واقعہ بھی نہیں روایت نہیں کر، آج سے 40 سے 50 سال پہلے والا ہی واقعہ، جا کر آپ نیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ جب عراق میں ریولیوشن آیا، یعنی کہ انقلاب آیا تھا، بہت بڑا ریولیوشن آیا، جب وہاں پر کچھ اور نے کوئی اور لوگوں نے حکومت لی تو انہوں نے ایک ایسا لا رکھا کہ کوئی حجاب نہیں کرے گا۔ اب یہاں سے لیکن جانے میں نے کہا آپ کبھی بھی نہ سوچے کہ ایمان کہاں بیٹھا ہے، کہاں ہمارا اتنا بیان نہیں، ہمارے اتنے اعمال نہیں کہ ایمان سے ہماری ملاقات ہو جائے۔ یقین جانے خلوص کی ضرورت ہے، عقیدے کی ضرورت ہے، معرفت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، امام کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ امام جب آئے تو یہ تو کہہ سکے کہ ہم نے ایک ذاکرہ کے عنوان پہ گئے تھے، آپ کی معرفت کو حاصل کیا، ہم نے ایک ذاکرہ کی بات پر عمل کرتے اپنے یہاں عنوان کو رکھا، ہم نے ذاکرہ کی بات پر عمل کرتے آپ کی ذکر کے لیے تعاون کیا، کتنا تو کریں۔ عراق میں انقلاب آیا کہ ایک لا آیا کہ کوئی بھی جا سکتا ہے۔ اب یہ تو چل رہا تھا، وہیں پر ایک طالب علم بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، جس نے ایک بہت بڑا عمل کر رکھا تھا کہ یہ کریں گے، ہوتا ہے نا کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ عمل کرو 40 دن، ایسے ہی کچھ انہوں نے کیا تھا کہ امام زمانہ سے ملاقات ہونے بڑی خواہش تھی کہ وقت امام کی ملاقات ہو جائے، بڑی خواہش تھی، بڑی مدتوں سے خواہش کو پالے رکھے تھے، ہر وہ عمل کیا کہ امام سے ملاقات ہو جائے۔ اب ایک ایسا وقت آیا کہ وہ عالم دیکھتے ہیں ایک نورانی شخصیت ہے جو چلی جا رہی ہے، تصور کرنے کا، میں نے کہا خواتین کا کیا رول ہے اور کہاں میں کہاں امام، اسی پر میں بات تمام کرنے لگی۔ اب عالم دین دیکھتے کہ ایسا پرنور شخص نظر آ رہا ہے جو آگے آگے چلا جا رہا ہے، اب عالم پیچھے پیچھے جو ہے، اب عالم کو محسوس ہونے لگا کہ یہ وقت کی امام ہے جس کا وہ منتظر تھا، جس کی حسرت، ملاقات کی حسرت اس نے اپنے قلب میں پالے رکھی تھی، دن رات کو ایک کر دیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح میں امام سے ملاقات ہو، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ امام بڑھے ہی جا رہے، امام کے قلب مبارک بس بڑھے ہی جا رہے، بڑھے ہی جا رہے، اب وہ پیچھے پیچھے عالم چلا امام کی۔ اس نے دیکھا کہ ایک حجرہ ہے جہاں میرا مولا داخل ہوا، اب وہ بھی عالم آگے گیا، اس نے دیکھا
کہ ایک حجرہ ہے جہاں پر ایک میت رکھی ہوئی. اب اس نے دیکھا آگے بڑھ کر کہ وہ میت ایک خواتین کی ہوتی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ امام زمانہ خود آگے بڑھ کر اس عورت کی اس خاتون کی میت میں جائے اور اس خاتون کے سرہانے بیٹھ گئے. خواتین کا کیا ہے؟ وہ شخص دیکھ رہا ہے، وہ عالم دیکھ رہا ہے کہ امام زمانہ خود آگے بڑھ کر جا رہے ہیں، اس میت کے قریب بیٹھ گئے، سرہانے بیٹھ گئے. ایک مرتبہ امام زمانہ نے کہا، جیسے وہ عالم پر امام زمانہ نظر کی، وہ عالم کہتا ہے کہ مولا آپ اس خواتین کی ملاقات کے لیے آئے، یہ خاتون نے کیا کیا ایسا جو آپ ان کی ملاقات کے لیے آئے؟ تو امام زمانہ نے اپنی زبان میں اشارہ کر کے بتایا کہ ایسے بچ جاؤ، میں خود تمہاری خود سے ملاقات ہو جاؤں. اب اچھا پوچھتے کہ اس خاتون نے ایسا کون سا عمل کیا جو آپ ان کی ملاقات کے لیے آئے ہیں؟ امام زمانہ کہتے ہیں کہ جب مجھے پتا چلا کہ جب حجاب کو روکا گیا تو یہ خاتون نے کیا کیا، کئی برسہ کہیں پر 20 سال ملتا ہے، کہیں پر 30 سال ملتا ہے. اس خاتون نے کیا کیا، وہ گھر سے باہر نہیں، چاہے وہ بیمار ہو جائے، چاہے بڑی سی بڑی مصیبت آ جائے، وہ باہر نہیں، کیونکہ گورنمنٹ کا حکم تھا کہ حجاب سے جو نکلے گا اسے کوئی نہ کوئی سزا مل جائے گی اور بڑی اذیت والی سزا مل جائے گی. لیکن خاتون نے کیا کیا، اس نے حجاب کو نہیں چھوڑا، اس نے اپنے حجاب کو ہمیشہ اپنے سر پر رکھا. جب بھی باہر نکلتی تو حجاب کے ساتھ نکلتی. حجاب اسی لیے کرتی تھی کہ اس کے ذہن میں امام کی معرفت تھی کہ امام کا ظہور اگر کسی بھی وقت ہو جائے اتنا وقت نہ لوں کہ میں حجاب کروں کہ امام کی طرف ہو. اس نے ساری زندگی حجاب کو رکھا تاکہ امام جب آئے تو مجھے اتنا بھی وقت نہ لگے کہ میں حجاب کو ڈھونڈ سکتی، میں حجاب کے ساتھ امام سے ملوں. تو امام فرماتے ہیں اس نے ہماری معرفت میں اتنی بڑی بات، اتنا بڑا عمل کیا، ایسے بن جاؤ تو میں خود تمہاری ملاقات کے جاؤں گا. پتا ہے کہ ہمارے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ ہمارے اندر اتنی معرفت امام ملے، ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ الاجل امام مہدی، کیوں نہیں آ رہے امام مہدی، ہماری اتنی مصیبتیں آ گئی، ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، مولا آپ دیکھ رہے ہیں پھر بھی پریشانیاں نہیں ہٹی. لیکن اتنا پتا ہے کہ ہم نے کبھی امام سے پوچھا کہ مولا آپ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں کہ آپ بھی اسی طرح تڑپ رہے ہیں، اپنی ملاقات نہیں. ایسے امام کی طرح رکھیے گا. ایک شخص تھا، میں نے ذکر کے لیے کہا نا، یہ ذکر کو ضرور یاد رکھیے گا، ذکر کے لیے کبھی پیچھے نہ رکھے گا، تبرک کے اہتمام کو سوچ کر پیچھے نہ رکھے گا. ایک شخص تھا، میں نے یہ واقعہ کا ساتھ ہی دوبارہ اسی لیے دوہرا رہی ہوں مجھے نئے چہرے کی اور بہت سی خواہشات کی کہ واقعہ تبرک کے اہتمام کو سوچ کر پیچھے رکھا. دل تو بہت ہی آپ کا ذکر کرائے گھر پر بھی وجوہات سے پوچھنا چاہتے، لیکن یقین کریے جب یہ واقعہ آپ سنیں گے نا دل تڑپ کر کام کرنے کو. ایک شخص تھا، 4 دوست تھے، وہ ہر شبیہ کے انہوں نے طے کیا کہ ہر جمعہ ہم اپنے امام کا ذکر کریں گے. پہلا جمعہ آیا، ایک دوست نے کیا، دوسرا جمعہ آیا، دوسرے دوست نے کیا، اپنے گھر محفل کرتے، امام کا ذکر کرتے، امام کی نیاز کرتے. اب تیسرا جمعہ آیا، تیسرے دوست نے کیا. اب چوتھا جمعہ قریب تھا، وہ چوتھا شخص بہت ہی فقراء تھا، بہت ہی لیکن اتنا وہ حیثیت سے ایسا ہو گیا تھا اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا. اب وہ پریشان ہو رہا تھا کہ میں نے تو طے کر دیا، میں نے تو وعدہ کر دیا امام سے کہ میں امام کا ذکر کراؤں گا، لیکن آج میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں. تو کیسے انتظام کروں امام کے ذکر کا، میں کیسے امام کی قبر کا انتظام کروں. دیکھیے میرا مولا پردے میں ہے، لیکن آپ شہر سے قریب ہے، آپ کے جذبات کو، آپ کے عقیدے کو، آپ کے حال ذات سے واقف ہے میرا مولا. اور پریشان ہو کر ایک صحرا میں چلا گیا. بس 2 جملے آپ سے وہ شخص پریشان ہو کر کہ یہ آج میرا مولا میری دل قریب ہے، لیکن میرے ہاتھ میں اتنی استطاعت نہیں کہ میں کچھ کر سکوں آپ کے. وہ صحرا میں چلا گیا، اب زار و فتار زیر آسمان رونے لگا. اسی دوران اس پر ایسا نور اس نے محسوس کیا. اب وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی نور آیا بس میں سب کا سب ہو گیا.
بس اسے ایک آواز سنائی دی. وہ کہتا ہے میں نے آواز سنی کہ تم ایک شخص کے پاس جاؤ, وہاں کچھ چیزیں ہیں, کچھ امانت ہے, اسے دو, اس شخص سے ملاقات کرو. اور وہ کہتا ہے کہ جیسے وہ رہا میں اس شخص کے قریب گیا. اب اس شخص سے کہنے لگا, دفعہ بات کیا, اس نے آگے بلایا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص سے سنا ہوا تو وہ ایسے بتانے لگا کہ دیکھو محمد بن حسن نے کہا ہے کہ تمہارے پاس امانت ان کی رکھی ہوئی ہے, وہ تم دے دو. دیکھیے آپ نے ارادہ کیا, ادھر امام نے اس کا اہتمام کیا. میں نے کہا نا آپ نے اختیار میں یہ ساری چیزیں نہیں, آپ بس ارادہ کریے, آپ بس خلوص کو جگا لیں, آپ بس معرفت کو جگا لیں. اور وہ کہتا ہے کہ محمد بن حسن نے کہا ہے کہ آپ کے پاس ان کی امانت ہے, اسے دے دو. اور وہ شخص کہتا ہے کہ تم کہاں سے آئے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ سارا واقعہ اس نے بیان کیا. جیسے ہی اس نے وہ واقعہ سنا, یقین جانے وہ فوراً اندر گیا, 12 اشرفیاں لے کے آئے اور کہنے لگا کہ میں قربان جاؤں تم کو, تمہیں الہام ہوا ہے, میں قربان جاؤں تمہاری آنکھوں پر کہ جس نے دیدار امام زمانہ کیا. یقین جانے وہ کہتا ہے مجھے پتا ہی نہیں, وہ کہتا ہے کہ تمہیں الہام ہوا, تم سے امام مہدی نے ملاقات کی اور تمہیں علم بھی نہیں ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں تو گناہگار بندہ, میری کیا اوقات, کیونکہ میرا مولا اتنا شریف ہے. میں تو امام کے ذکر کے لیے پریشان تھا, میں تو امام کی نیاز کے لیے پریشان تھا, لیکن میرے مولا نے خود مجھ سے ملاقات. اب وہ شخص اس نے 12 اشرفیاں دی. ابھی پتا اس نے کہا کہ دیکھو اس میں سے 6 اشرفیاں لے لو اور 6 اشرفیاں امام کی امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھنا. جیسے ہی اس کے وہ اشرفیوں کو دیکھا, یقین جانو انصاف کا کہنے لگا میں یہاں پریشان تھا, چاہتا تھا کہ امام کا ذکر کراؤں, چاہتا تھا کہ امام کی نیاز کراؤں, اہتمام نہیں تھا, گنجائش نہیں تھی, لیکن میرا مولا اس نے خود اپنے ذکر کا, اپنی محفل کا, اپنی نیاز کا انتظام کیا. امام خلوصوں سے امام جب چاہتے ہیں کہ آپ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں. آج جو اللہ نہ بڑے قیامت کرنا, آج میرا مولا لہو ہو رہا ہے, آج شب جمعہ بھی ہے اور بہت بڑا دن ہے, آج واپس اہل احمد بھی ہے. آج سیدانیاں سب کچھ لٹا کر مدینے میں آئی تھی. ہاں ارباب ایسا آپ یہاں سے جائیں گے, میں نے ایام میں بھی کہا تھا, آج دوبارہ سے کہہ رہی ہوں, جب کوئی پردیس جاتا ہے تو تحفے لاتا ہے, بڑی خوشی خوشی وطن آتا ہے, لیکن ہائے سیدانیاں, ہائے بیویاں جب وطن کو آئے نا, ہائے شہزادی زینب نے کہا کہ اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا, ارے ہم ایسے آئے ہیں ہماری گودیاں سونی ہو گئی, ہمارے وارثوں کا سایہ اٹھ چکا ہے. اپنی ماں کی لہد پر آئی ہے, ایک لہو بھرا کرتا اور 2 جملے آپ کی زحمت دبا. جیسے ہی لہو بھرا کرتا نکالا نا, قبر زہرا پر رکھا, ماں کی لہد ہائے زلزلہ آ گیا. زہرا کہتی ہے زینب کرتا ہٹا لے. اب زینب کہتی ہے اماں حسین کا زخمی کرتا برداشت نہ ہوا. اماں زینب نے 70 قدم کے فاصلے سے آئے بھیا کے سوکھے گلے پر تیرا ضرور دے, آئے میرا بھیا.